اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ہم سب رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل کر چکے اور اب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، جو ہے مغفرت کا عشرہ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 3 عشرے انسان کی زندگی کے مختلف سٹیجز کو کور کرتے ہیں۔ رحمت کا عشرہ جب انسان اس دنیا میں موجود ہوتا ہے تو اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، بیماریوں، مشکلات، آزمائشوں سے بچنے کے لیے اور بہت ساری تکلیفوں سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ رہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، قبر سے آغاز ہوگا، تو اس کی ضرورت ہوگی کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اور یوں دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ اس کی مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ اس نے جنت یا جہنم کس کا حصہ بننا ہے، تب رمضان کا جو تیسرا عشرہ اور اس میں مانگی ہوئی دعائیں نار جہنم سے آزادی، وہ انسان کی مدد کریں گی۔ اس وقت ہم دوسرے عشرے کے اندر موجود ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ میری اور آپ کی حیثیت اس وقت دنیا کے اندر کیا ہے؟ ہم یہاں پہ جو دنیا میں موجود ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری زندگی کی ہر چیز، میری زندگی کا سیٹل ہونا، میری زندگی میں اسباب قدرت کا چلنا، میرے ہاتھ پاؤں کا میرا استعمال کرنا، میرا ایک قدم بھی آگے بڑھانا، میری اس دنیا میں رہنا بسنا، یہ تمام چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب کہ اللہ رب العالمین کی قدرت میری معاونت کرے یا میرے ساتھ رہے۔ میری اس دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے، اور جس وقت تک اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیتا ہے اور اختیار دیتا ہے اس دنیا کے اندر، میری نفس کی شرارت یا شیطان کا بہکاوا یا دنیا سے محبت، کوئی ایسی چیز آڑے آ جاتی ہے جو مجھے یہ بھلا دیتی ہے۔ مجھے یہ بات یاد نہیں رہتی کہ مجھے زمین پہ بھیجا گیا تھا صرف اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین کی بندگی کروں۔ میں انسان ہوں، میں بھول جاتی ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطا ہو جاتی ہے۔ چاہتی نہیں ہوں کہ خطا کروں، چاہتی نہیں ہوں کہ گناہ کروں، لیکن گناہ کر بیٹھتی ہوں۔ اگر اللہ رب العالمین میرے لیے یہ دروازہ کھلا نہ رکھے کہ میں واپس پلٹ سکوں، تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو ہر روز نئے ارادے باندھتی ہوں، میں ہر دفعہ تہیہ کرتی ہوں کہ گناہ نہ کروں گی۔ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ ایسا گزرا ہے جب مجھے ہدایت ملی ہوئی نہیں تھی، جب میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی، اور میری زندگی میں ابھی بھی بہت سارے مواقع آتے ہیں جب میں یہ سب بھول کے پھر گناہوں کی طرف چلی جاتی ہوں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ کھولا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، وہ غلطی پہ اصرار نہ کرے۔ وہ نادم ہو رہا ہے، وہ یہ عہد کر لے کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، اور وہ پلٹ آئے، کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ میری اور آپ کی مغفرت کرے۔ ہمیں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے بہت محبت ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، پھر بھی ماں ایک نظر کے انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا بچہ پلٹے اور میں اس کو گلے سے لگا لوں۔ تو اللہ رب العالمین بھی انتظار کر رہا ہے میرے اور آپ کے پلٹنے کا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور کب میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو کے کچھ آنسو بہا کے، کچھ ندامت کا اظہار کر کے، کچھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے اس کے سامنے جھک جاؤں اور وہ مجھے گلے سے لگا لے، وہ مجھے اپنے سے قریب کر لے، وہ مجھے یہ طاقت دے دے کہ آئندہ میں گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ راستہ کھلا نہ رکھتا تو میں اور آپ کیا کرتے؟ ہماری زندگیوں میں اتنے گناہ، ہمارے نامہ اعمال اتنے سیاہ، ہمارا بار بار آگے ہٹنا اور ہمارا بار بار پیچھے ہٹ جانا، اور اپنے ہی اعمال کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا شکار ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جن مشکلات کا شکار ہوتے ہو، زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، نئی نئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہو، اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں جو فتنے دیکھتے ہو، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے ہیں۔
تم نے اپنے آپ کو اس مصیبت میں گرفتار کر لیا ہے کیونکہ تم اللہ سے بغاوت پہ چل رہے ہو۔ کہیں تم نے اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مبتلا کر لیا ہے، جو جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو اللہ تمہاری دنیا کے معاملات تو سنبھال لے گا نا، لیکن تم نے اپنے آپ کو دنیا میں کھپا دیا اور اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا انہی مسائل، انہی چیزوں کے اندر۔ اور پھر اجتماعی طور پہ پوری قوم کے اندر عذابوں کا آ جانا، زلزلوں کا آ جانا، وائرسز کا آ جانا، نت نئی بیماریوں کا آنا، یہ تمام چیزیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی رحمت اور برکت ان کے اعمال کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے تو پھر قومیں اس طرح کے چھوٹے بڑے عذابوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے راستہ کھلا ہے، راستہ بند نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آئے گی اگر آج رمضان کے اس عشرے میں یہ تہیہ کر لوں کہ میں نے پلٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ تم پلٹ کے دیکھو تو صحیح، تم میرے پاس آؤ، پھر دیکھو میں کیسے تمہاری معاف کرتا ہوں، میں تمہیں ویسا کر دوں گا۔ ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ میرا وہ پورا نامہ اعمال صاف ستھرا کر دے گا بشرطے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیں گے۔ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میرے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، وہ کبھی میرے بخار کی وجہ سے، کبھی کسی تکلیف کو اٹھانے کی وجہ سے، کبھی کسی کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈنے میں جو اذیت ہوئی اس کی وجہ سے ویسے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو میرے بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے لیے مجھے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا۔ اور بے شمار احادیث، بے شمار آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کی توبہ کا بہت ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو بے شمار جگہ آئی ہے، اور وہ خوشی کا اندازہ اب اس سے لگائیے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ایک اونٹ ہے، اس اونٹ کے اوپر اس کا سارا سامان ہے، کھانے کا، پینے کا، خیمہ، سب کچھ ہے، صحرا میں سفر کرتا ہے اور وہاں پہ وہ اونٹ کھو جاتا ہے جب اس کی آنکھ لگتی ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، اس کو نہیں ملتا، تھک ہار کے بیٹھتا ہے اور اچانک اس کو نظر کے سامنے وہ اونٹ نظر آتا ہے۔ تو اس کی خوشی کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی بندے کے پلٹنے پہ خوشی کی کیفیت کی تمثیل دی ہے کہ جیسے وہ شخص اس چیز کو دیکھ کے اتنا خوش ہوگا، اتنی شادی مرگ کسی کیفیت تاری ہو جائے گی نا اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ چاہتا کہ ہماری مغفرت ہو جائے تو یہ پورا قرآن میرے ہاتھ میں کیوں دیتا، یہ ایک کے بعد ایک نبی کیوں بھیجے جاتے، یہ ساری چیزیں، یہ تذکیر، یہ یاد دلانا، یہ بار بار بتانا کہ دیکھو تمہاری فلاح کس چیز میں ہے اور تمہارا نقصان کس چیز میں ہے، بار بار یہ کہنا کہ آؤ پلٹو اپنے رب کی طرف، اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے؟ صرف اس لیے کہ میں ہدایت پا جاؤں، مغفرت حاصل کر لوں اور عذاب سے بچ کے جنت میں داخل کر دی جاؤں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا در کھلا رکھتا ہے، اور بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں کئی بار استغفار کرتا ہوں، اور یہی بات پھر تمام انبیاء علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، اس میں ایک بات کو نمونے کے طور پہ ہم سب کے سامنے دہرایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ غلطیاں تو ان سے بھی ہوئی تھیں نا، لیکن انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی، مغفرت طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دامن رحمت میں لے لیا۔ حضرت آدم نے دعا کی کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے ظلم کر دیا اپنی جان کے اوپر، نادانی ہو گئی مجھ سے، لیکن اگر آپ نے مجھے نہ تھاما اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، آپ نے میری مغفرت نہ کی، تو میرے لیے تو دنیا میں خسارہ ہی رہ جائے گا نا، پھر مجھے دنیا میں ایسا کون سا سہارا ملے گا جو میرے دکھ سنے، جس کے سامنے میں روں، جس سے میں باتیں کروں، جس سے میں مانگوں، جو میرے مسائل حل کرے، جو مجھے مشکلات سے نکالے، جو میرے اعمال کے بدلے مجھے کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔
اور اسی طرح پھر حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے ظلم کر دیا اپنے اوپر، لیکن آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، کوئی اور در نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، میں چاہوں نہ چاہوں مجھے آنا آپ ہی کے پاس ہے، میں محتاج ہوں اس بات کا کہ آپ میری طرف نظر عنایت کریں۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سب سے بھی بار بار مخاطب ہو کے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ بندہ پلٹ پلٹ کر آئے، غلطی ہوتی ہے پھر واپس آ جائے، پھر غلطی ہوتی ہے پھر واپس آ جائے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں بھی ملتا ہے کہ جب وہ بار بار پلٹتا ہے نا بندہ اور اللہ سے بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار معاف کروا لیتا ہے، تو ایک وقت میں جا کے تو شیطان بھی مایوس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا فائدہ ہے اس کو بہکانے کا، اس نے تو پھر پلٹ کے چلے جانا ہے، اور یہ پھر جائے گا پھر معاف کروا لے گا۔ تو اس طرح انسان کی اپنی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے بچا لیتا ہے۔ اور خود قرآن حکیم میں آپ جب قرآن اٹھاتے ہیں نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی تسلیاں دیتے ہیں کہ دیکھو ابھی تمہارے پاس وقت ہے۔ ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ 2 اوقات کے علاوہ ہر موقع پہ توبہ قبول کی جاتی ہے، اور وہ 2 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب بندے کی موت کا وقت آ جائے اور نزع کا عالم طاری ہو جائے، یعنی اب جان جب نکل رہی ہو تو اس وقت کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں اب نہیں، اب توبہ کا وقت نہیں ہے۔ اور دوسرا وقت یہ ملتا ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور سورج مغرب سے نکال دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہ دونوں اوقات ہیں جب سب چیزیں کھل چکی ہوں گی نا، جب پتہ چل جائے گا کہ دنیا اور آخرت، اور دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، اور اس وقت ایمان بالغیب نہیں ہوگا بلکہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا چیزیں۔ یہ 2 اوقات کے علاوہ چونکہ آپ میری آواز اس وقت سن رہے ہیں اور چونکہ میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں، تو ہم سب کے پاس ابھی یہ 2 مواقع نہیں آئے ہیں، ابھی ہماری جان باقی ہے، ابھی ہماری سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، آج ہم الحمدللہ اس دنیا میں چلتی ہوئی سانسوں کے ساتھ، مہلت عمل کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں موجود ہیں، جو کہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ اس سال جتنی ناگہانی وفاتیں ہوئی ہیں، جتنے لوگ اللہ کے پاس گئے ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی کا یہ آخری رمضان تھا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میری زندگی میں اب کتنے رمضان آنے ہیں۔ تو یہ جو رمضان کا عشرہ ہے، آج میرے پاس جو مہلت کا دن ہے وہ بس آج ہے، میرے پاس بس یہی دن ہے، مجھے اسی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ خود تسلی اللہ تعالیٰ نے دی، بہت سارے گناہ ہوں گے، شرمندگی بھی ہوگی، اپنے اوپر ظلم بھی کیا ہوگا، لیکن بہت پیار سے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرمایا جاتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگوں میرے بندوں، پیار سے مخاطب کیا، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے کے سارے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے نا غفور، وہ تو ہے رحمت کرنے والا رحیم، اس کی صفات میں سے ہے کہ وہ تمہاری مغفرت بھی کرے گا، تم پر رحم بھی کرے گا، تمہارے جتنے گناہ ہوں گے معاف کر دے گا، لیکن پلٹنا تو تمہیں پڑے گا، در پہ آنا تو تمہیں پڑے گا، ہاتھ اٹھانے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو لانے ہوں گے، گناہ کا اعتراف کرنا ہوگا، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہوگا، اور اللہ کے سامنے توبہ مانگ کے تو دیکھو۔ اور پھر ایک اور نصیحت جو فرمائی جاتی ہے سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کرو، بہترین توبہ، اللہ کے سامنے آؤ اور مغفرت مانگو تو صحیح، دوڑو نا مغفرت کی طرف، وہ کیوں نہ دے گا۔ سورہ آل عمران 133 میں فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑ کے چلو مغفرت کی طرف، اپنے رب کی، اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین ہے، تم دوڑ کے آؤ، اللہ تمہیں تھام لے گا، تم آؤ اللہ کی طرف، دوڑو، لپکو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سارے وہ راستے بنائے گا، اللہ تمہیں ایسا کر دے گا جیسا تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بھی ہمیں دعائیں سکھائی بھی گئی ہیں،
یہ بھی بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں الفاظ نہ آئیں، تمہیں نہ سمجھ آئے کہ کیسے دعا کرنی چاہیے۔ پورے قرآن میں بے شمار جگہ، احادیث میں بے شمار جگہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا مانگو، اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ۔ خاص طور پہ جو اس رمضان کے اس دوسرے عشرے کی دعا ہے، استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتی ہوں۔ اس پورے عشرے میں ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اب اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہم راتوں کو اٹھیں، قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کریں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ تو بہت ظلم کیا ہے، ہم نے یقیناً دنیا پرستی بھی کی ہے، ہم نے یقیناً اس قرآن کو قائم بھی نہیں کیا ہے، ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن اے ہمارے رب، ہم آپ کی طرف آنا ضرور چاہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن اٹھاتے ہیں، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، اگر آپ یہ آڈیو سن رہے ہیں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی نیکی کے لیے چنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے مایوس نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں میں آپ کو شامل کر رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا در کھولا رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ خیر باقی ہے۔ جس سے اللہ مایوس ہو جائے نا، اس کو پھر ہدایت پہ آنے کا راستہ نہیں دیتا، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ کو امید ہوتی ہے نا، اس کو ہی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف آنے کے لیے فکر مندی محسوس کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، اس کا ضمیر اس کو آواز دیتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب پر اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتے ہوئے یہ محسوس کریں کہ میں ہی اللہ کی وہ بندی ہوں جس کو اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، میں ہی ہوں وہ جس کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا ہے، میں ہی ہوں جسے اللہ نے زمین پہ خلیفہ بنایا ہے۔ گناہ گار ہوں، غلطیاں کرتی ہوں، مجھ سے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خطا کار بندی ہوں لیکن باغی نہیں ہوں۔ لہٰذا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری پکار سنے گا، میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے فرماؤں گی کہ اے اللہ، جو مجھ سے گناہ ہو گئے، دانستہ نادانستہ، چھوٹے بڑے، چھپے ہوئے کھلے ہوئے، جو لوگوں کو پتہ چلے یا لوگوں کو پتہ نہیں چلے، وہ جو میرے دل میں ہے، وہ جو میرے دل کی کیفیات ہیں، وہ جو میری زندگی اور میری دنیا پرستی ہے، وہ جو آخرت کا بھول جانا ہے، اور اس کی وجہ سے میں جن مسائل کا شکار ہوں، جن آزمائشوں کا شکار ہوں، اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس رمضان کے دوسرے عشرے میں ہماری مغفرت فرما دے، کیونکہ وہی ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ ہم کہیں جا نہیں سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور آسرا ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ سے مغفرت کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔